بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، نواز شریف نے طاقتور حلقوں کے سامنے 3 ڈیمانڈ رکھ دیے اور پھر لندن میں نواز شریف کے خلاف جو مصیبت ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سے متعلق اس ویلاگ میں آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ طارق ملک صاحب جو کہ چیئرمین نادرا تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور پھر ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہارون رشید صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر جو گزشتہ روز وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں اہم انکشافات کیے ہیں اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خان صاحب کے اوپر الزامات بھی لگائے ہیں، ان سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں پہلے نیوز پر کہ نواز شریف نے طاقتور حلقوں سے 3 ڈیمانڈ کر لیے ہیں اور پھر نواز شریف کی کون سی مشکلات ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں لندن میں۔ ناظرین، نواز شریف نے طاقتور حلقوں سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جب پاکستان میں میری مخالفت عروج پر تھی اور میری مخالفوں کی حکومت تھی، اس وقت بھی آپ نے مجھے سپورٹ کیا اور پاکستان سے باہر جانے کا راہ ہموار کیا۔ پھر اب جو پاکستان میں میری ہی حکومت ہے تو پھر میری حکومت کے ہوتے ہوئے میں پاکستان کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے لیے راستہ ہموار کیا جائے اور پھر یہ جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کیسز کو عدالت میں آنے سے پہلے ڈسمس کر دیا جائے۔ طاقتور حلقوں کے سامنے نواز شریف نے یہ ڈیمانڈ رکھے ہیں اور پھر انہوں نے تیسرا ڈیمانڈ یہ رکھا کہ مشکل فیصلے ہم نے کیے اور مشکلات ہم نے جھیلے اور پھر یہ جہانگیر ترین صاحب کہاں سے آ گئے؟ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا یہ استحکام پاکستان بن گیا، آخر یہ پکایا ہوا کیک کھانے کے لیے کیوں آئے؟ اور پھر ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسری ڈیمانڈ میں انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ آفر کون دے رہا ہے کہ آنے والی حکومت آپ کا ہی ہوگا؟ اور پھر نواز شریف کی جو مشکلات ہیں لندن میں وہ کیا ہیں؟ ناظرین، وہاں پر رہنے والے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ لوگ دن بدن ان کی احتجاج میں اضافہ آتا رہا ہے اور وہ احتجاج ایون فیلڈز کے سامنے کر رہے ہیں۔ بیچ میں 1-2 دن کے لیے ایون فیلڈ سے یہ کہا گیا وہاں کے انتظامیہ کو کہ ان دنوں تک ایون فیلڈز کے سامنے احتجاج نہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ 2 دن جیسے ہی گزرتے ہیں اس کے بعد مسلسل احتجاج زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اور وہاں پر ایک نوجوان لڑکا ہے شایان علی، وہ وہاں کے پولیس کے قابو میں نہیں آ رہا اور پھر وہاں کی انتظامیہ بے بس دکھائی دے رہا ہے اس شایان علی کے سامنے، کیونکہ نواز شریف جہاں پر جاتے ہیں وہ شایان علی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر ان کے کرتوت بتانے کے لیے۔ اور پھر اسی وجہ سے نواز شریف کا لندن میں رہنا بھی مصیبت بن چکا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ وہاں کے اوورسیز پاکستانیز کا اب احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب صرف ایون فیلڈز کے سامنے نہیں بلکہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے سامنے بھی اب احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پھر پاکستان میں ہونے والے جو تشدد کو وہاں پر یوں عیاں کیا جا رہا ہے، وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کے خلاف کس طرح دہشت گردی کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ آتے ہیں دوسری خبر پر کہ طارق ملک صاحب جو کہ چیئرمین نادرا تھے، ان کو 2 مرتبہ پاکستان میں ہٹایا گیا، دونوں مرتبہ ہی نون لیگ کی حکومت میں۔ پہلی ٹینیور میں نون لیگ کی حکومت میں ان کو ہٹایا گیا، یہ کہہ کر ہٹایا گیا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لائے ہوئے ایک بندے ہیں، اور اس کے بعد اب شہباز شریف نے ان کو ہٹا دیا ہے کیونکہ وہ ایک بہترین کام کر رہے تھے۔ اور پھر یہ جو انتخابات، آنے والے انتخابات کے لیے جو ریکارڈ میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، ایسے طارق ملک صاحب نے
کرنے سے صاف انکار کر دیا. اسی وجہ سے طارق ملک صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور پھر ان کے خلاف FIA تحقیقات کرنا شروع کر دیا. ان کا نام بھی ECL میں ڈال دیا گیا ہے. اور ناظرین یہ طارق ملک صاحب جو ہے نا یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں دیگر ممالک میں انہوں نے IT کے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ کام کیا ہے اور وسیع تر تجربہ رکھنے والے وہ شخصیت ہیں. اور ان کے بعد اس نیوز پر آتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز جو ایک پریس کانفرنس کیا انہوں نے بتایا کہ عمران خان جب نے GIT کے سامنے یہ ثابت نہیں کر پایا کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ رانا ثناء اللہ اور دیگر طاقتور حلقوں نے کیا ہے. ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ GIT میں سے جو تحقیقات ہو رہی ہے اس تحقیقات تک وزیر داخلہ کس طرح پہنچے. اور پھر اس بیان کو لے کر خان صاحب نے جو ریئیکشن دیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا، خان صاحب نے یہ بتایا کہ میرے اوپر جو حملہ کیا گیا اس حملے کے بعد میں FIR درج کروانا چاہتا تھا. اس FIR میں ایک طاقتور شخص کا نام اور پھر رانا ثناء اللہ شہباز شریف کا نام میں دینا چاہتا تھا. اب اس حملے کی تحقیقات پولیس نے کرنا ہے، جبکہ پولیس میری طرف سے جو FIR ہے اسے درج کرنے سے بھی قاصر ہے. وہ اس FIR کو درج نہیں کر رہا تو وہ پھر کس طرح تحقیقات کرے گا. اور یہ GIT طرف سے جو تحقیقات کی جا رہی ہے اس میں میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا اور یہ میں اپنے خلاف ہونے والے حملے کی ثبوت نہیں دے سکتا، بلکہ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنس GIT بٹھایا جائے، اس کے سامنے تمام تر ثبوت میں رکھ دوں گا کہ میں نے جو الفاظ اپنے ویڈیوز میں کہا وہ دراصل حقیقت ہیں. اور پھر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب الزام تراشی کر رہے ہیں فوج کے خلاف اور حکومت کے خلاف، اور ان کی جو الزام تراشی ہے ان کے تانے بانے اسرائیل سے جا کر ملتے ہیں. اگر ان کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں تو پھر ان کی اس بات کی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ ان کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں؟ اگر ثبوت ہے تو پھر آپ پیش کریں، نہیں تو پھر آپ بھی ایک الزام لگا رہے ہو. اور پھر اس کے بعد جب یہ کوئٹہ میں ایک وکیل کو مارا گیا جس کا نام تھا عبدالرزاق شر، جن کا قتل کیا گیا، ان کا بھی FIR ہے عمران خان کے صاحب کے اوپر درج کیا گیا. جبکہ اس قتل کے آدھے گھنٹے کے بعد عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے خان صاحب کو ذمہ دار قرار دیا. آخر اس کے پیچھے کون سے ثبوت ہیں؟ کیا آپ ثبوت قوم کے سامنے رکھیں گے کہ آپ نے کس بنیاد پر ایک شخص کو اس قتل کا ذمہ دار قرار دیا؟ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں اپنے ٹویٹ میں کہ ضلع شاہ اور کوئٹہ کے وکیل پر ہی اکتفا کیوں کیا جاتا ہے؟ عمران خان پر اب تک لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق اور بے نظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ کیوں درج نہیں کیا جا رہا؟ ناظرین ان تمام تر ٹویٹ سے اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف کس حد تک تحقیقات کی جا رہی ہے. اس تحقیقات میں ثبوت نہ ملنے کی صورت میں ان کے خلاف ایک کے اوپر ایک کیس ڈالا جا رہا ہے اور خان صاحب کے اوپر 160 کیسز ہیں. ان 160 کیسز کا آپ ثبوت تو ظاہر کریں کہ آخر کون سے ثبوت ہیں آپ کے پاس. ناظرین اس ویلاگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے فیملی کا خاص خیال رکھیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.